رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد میں ہے کہ میں حوض کوثر پر جام کوثر تقسیم کر رہا ہوں گا، میرے امتی جن کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے وہ آتے چلے جائیں گے، پھر کچھ میرے امتی آ رہے ہوں گے، میں پکاروں گا الہ العالمین یہ میرے امتی ہیں، میرے امتی ہیں، انہیں فرشتے کیوں روک رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہیں روک دیا جائے گا، انہیں روک دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا الہ العالمین یہ میرے امتی ہیں، انہیں آنے دیجئے، میں ان کی اس پیاس کو بجھانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ محبوب یہ صرف نام کے امتی ہیں، انہوں نے آپ کے دین کو نہیں اپنایا، آپ کے طریقے کو چھوڑ دیا، آپ کی سنت کی نافرمانی کی، لہذا یہ آپ کے امتی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہیں پر ایک حصہ اور سن لیجئے، آپ علیہ السلام جو بڑا پیارا حصہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور شروع ایسے ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں 40 صفحے جنتیوں کی تمام نبیوں کی امتوں کی ہوں گی، اور 40 میں سے 40 کے بعد 80 صفحے میری امت کی ہوں گی، ٹوٹل 120 صفحے ہوں گی، میں فخر کروں گا میرے امتی زیادہ ہیں۔ اب یہاں پر رک کر سنیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، یہ ایک حصہ صحیح بخاری شریف میں ہے، اس کا تعلق حوض کوثر کے ساتھ ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لشکر بڑا توانا قسم کا لشکر ہے اور گروہ در گروہ وہ جنت کی طرف جا رہا ہے۔ مجھے کچھ نبیوں کے احوال دکھائے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ نبی ایسے تھے کہ جن کے ساتھ 10 بندے ہیں، کسی کے ساتھ 1 بھی ہے، کوئی ایسا بھی تھا جو اکیلا جنت کی طرف جا رہا تھا، ایک بڑا لشکر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہتا ہوں جبرائیل یہ جو بڑا لشکر جا رہا ہے یہ لشکر کس کا ہے؟ جناب جبریل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لشکر جو امت جا رہی ہے یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دل میں آیا میری امت کا کیا بنا، میری امت تو پھر تعداد میں کہیں کم تو نہیں ہوگی۔ حضرت جبریل فرمایا محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اپنی بائیں طرف دیکھیے آپ کی امت جنت میں جا رہی ہے۔ فرمایا اس سے بھی بڑا لشکر میری امت کا جنت کی طرف جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ کو جبرائیل نے کہا اے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنیے آپ کے ان امتیوں میں پہلے 70,000 وہ لوگ ہیں جو بلا حساب و عذاب جنت کی طرف جا رہے ہیں، جن سے پوچھا بھی نہیں جائے گا زندگی کہاں گزاری ہے، بلا حساب جنہیں جنت دے دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر میں آپ کو حدیث مبارکہ شعب الایمان البہقی شریف میں ہے 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے کسی سے کلام نہیں کیا، اپنی زوجات سے بھی کلام نہیں کر رہے تھے۔ صحابہ فرماتے تھے نماز کے لیے آتے تھے، نماز پڑھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے تھے۔ 3 دن ہمیں ہمت نہیں پڑی کہ ہم پوچھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا بات ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کلام نہیں کر رہے، آتے ہیں نماز پڑھا کے چلے جاتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے سامنے یہ بات تھی کوئی بڑا وقوع ہونے والا ہے یا کوئی بڑی پریشانی آنے والی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خاموش ہیں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے تیسرے دن پوچھا، ہم نے کتنے دن؟ تیسرے دن پوچھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات تھی آپ اتنے پریشان رہے؟ تو سنیے گا ایمان والو اور یقین مانیے، سن کر سبحان اللہ ضرور کہیے گا۔ شعب الایمان البہقی شریف میں یہ حدیث مبارکہ ہے اور اتنا بڑا اعزاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابی سنو ان 3 دنوں میں کوئی پریشانی نہیں آ رہی بلکہ بہت بڑی خیر میں نے اپنے رب سے مانگ لی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیر مانگی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ مجھے جبرائیل نے دکھایا اور بتایا کہ 70,000 میری امت کے افراد بلا حساب و عذاب جنت میں جائیں گے۔ میں پورے 3 دن اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہا، التجائیں کرتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا کہ اے مولا 70,000 کی تعداد تھوڑی ہے، میری امت زیادہ ہے، اے رب العالمین 70,000 افراد تھوڑے ہیں، میرے امتی زیادہ ہیں، اے کریم رب تعداد کو بڑھا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 دن میری دعاؤں کا نتیجہ یہ ملا کہ میرے رب نے خوش ہو کر مجھ کو یہ اعلان دے دیا ہے، یہ خوشخبری سنا دی ہے کہ محبوب 70,000 افراد بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ آپ اس بات پر پریشان ہو کہ تعداد زیادہ ہونی چاہیے تو اے میرے حبیب جاؤ آپ کو یہ اعزاز دے رہا ہوں کہ 70,000 افراد میں سے ہر فرد کے ساتھ میں 70,000 افراد کو جنت عطا کروں گا۔
ہر فرد کے ساتھ آپ کے امتی کے، میں ہر آپ کے امتی کے ایک ایک فرد کے ساتھ 70,000 بندوں کو جنت عطا فرماؤں گا۔ تو یہ حدیث مبارکہ کہاں پر آئی ہے؟ شعب الایمان البہقی شریف کے اندر، اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کیا مل رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے رب العالمین نے حوض کوثر عطا فرمایا ہے، یعنی خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں اس خیر کثیر کا پہلا ترجمہ، پہلا مطلب یہ ہے کہ اس خیر کثیر کا پہلا ترجمہ، پہلا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں، آپ کی التجائیں، آپ علیہ السلام کی سفارش اپنی امت کے حق میں قبول کر لی جائے گی۔ تو یہ امت کے حق میں قبول ہوگی نا، جس کا ایک اللہ رب العالمین نے مظاہرہ ہمیں دنیا میں کروا دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے 3 دن اللہ سے دعائیں کر کے اس کو مانگ لیا۔ اور دوسری چیز، اب دوسرا مصداق امام قرطبی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سورۃ الضحیٰ سے لے کر سورۃ قل اعوذ برب الناس تک اختتام جو ہے، ان تمام صورتوں میں ایک ربط ہے۔ اللہ نے پہلے ایک وعدہ کیا ہے، اس وعدے کی تکمیل فرمائی ہے۔ تو میرے بھائیو، وعدہ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے وعدہ اپنے حبیب کے ساتھ کیا کہ والا سوف یعطیک ربک فترضی، کہ محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ سورۃ ضحیٰ میں کیا، اس وعدے کی تکمیل الہ العالمین نے انا اعطیناک الکوثر کر کے دے دی کہ محبوب وہ جو عطا فرمائیں گے وہ خیر کثیر ہے، یعنی آپ کی سفارش آپ کی امت کے حق میں قبول فرما دیں گے۔ تو لہذا 3 چیزیں اس میں بیان کی گئی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ انعام مصطفیٰ۔ اس کا دوسرا معنی امام قرطبی فرماتے ہیں یہ ہے، ایک اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے حوض کوثر عطا فرمایا، دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے نہر کوثر عطا فرمائی ہے۔ کیا فرمائی ہے؟ نہر کوثر عطا فرمائی ہے، اور وہ جنت میں نہر ہوگی، وہ نہر بھی جنت میں ہوگی۔ اور وہ کیسی ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نہر کے اوپر جو پیالے رکھے ہوں گے ان پیالوں کی تعداد آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے، آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ تعداد ان پیالوں کی ہے جن پیالوں سے جنتی اس نہر سے پانی پیئیں گے۔ تو کیسی وہ ہوگی وہ رب العالمین ہی جانتے ہیں۔ تو لہذا 3 آیتوں پر مشتمل صورت، پہلی چیز انعام مصطفیٰ ہے، دوسری چیز پیغام مصطفیٰ ہے، اور تیسری چیز اس صورت میں کیا ہے؟ انجام دشمنان مصطفیٰ بیان کی گئی ہے۔ اب انعام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کثیر، جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی تفسیر کر رہے تھے سورۃ الکوثر کی، بخاری شریف پہ ہے، تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ پوچھا کہ عبداللہ بتائیے اس سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد خیر کثیر ہے۔ تو سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عبداللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مراد حوض کوثر بھی لیا ہے، نہر کوثر بھی لیا ہے، بڑے مراد لیے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ فرمانے لگے خیر کثیر کا معنی یہ ہے صرف ایک نعمت نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں اللہ نے اپنے حبیب کو کتنی نعمتیں عطا فرمائی، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کتنی نعمتیں رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ تو جو یہ کہ دوسرا ایک اور معنی اس کا یہ ہے، ایک معنی یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، بیٹے در بیٹے فوت ہو گئے، آپ کا نسب آگے نہیں چلے گا، آپ کی بات آگے نہیں نکلے گی، آپ کا مشن آگے نہیں بڑھے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انا اعطیناک الکوثر کہہ کر رب العالمین ذکر کر رہے ہیں جناب ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا اور تمام صحابہ کا کہ محبوب یہ تو مٹ جائیں گے لیکن آپ کے صحابہ ایسا کام کر جائیں گے کہ قیامت کی صبح تک آپ کا نام گونجتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبی اولاد فوت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن رکا، آپ کا مشن نہیں رکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بلکہ آگے بڑھتا چلا گیا، صحابہ نے اس کو تھاما، صحابہ سے پھر آج تک ایمان والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے گا رہے ہیں۔ تو پہلی چیز انعام مصطفیٰ، اور انعام مصطفیٰ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اپنی امت کے حق میں قبول کر لی جائے، اور اس سفارش کی بدولت یہ امت جہنم سے بچ کے جنت میں چلی جائے۔ ہم کچھ کر کے تو جائیں، انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے جنت ہمارا مقدر ضرور بنے گی، ہم کچھ بھی نہ کریں یہ بھی تو زیادتی ہے، پھر ہم کہیں کہ تمام رحمتیں، تمام نعمتیں، تمام عظمتیں اللہ کی بارگاہ سے ہمیں مل جائیں، ایسا نہیں ہوگا، ہمیں کچھ تو کرنا پڑے گا کہ جس کچھ کرنے پر الہ العالمین ہمیں اپنی رحمت سے بہت کچھ عطا فرمائیں گے، اور ہم کچھ بھی نہ کریں اور کہیں سب کچھ مل جائے، ایسا میرے بھائیوں نہیں ہوگا۔ تو پہلا انعام کیا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انعام مل گیا ہے کہ محبوب ہم آپ کی سفارش کو آپ کی امت کے حق میں قبول کریں گے، ہم آپ کو حوض کوثر عطا فرمائیں گے، ہم آپ کو نہر کوثر عطا فرمائیں گے، ہم آپ کو خیر کثیر عطا فرمائیں گے، ہم آپ کو قرآن عطا فرمائیں گے، ہم آپ کو دین عطا فرمائیں گے، ہم آپ کو شریعت عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کوثر اور اس خیر سے مراد بے شمار چیزیں ہیں۔